نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم۔ اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں ایمان عطا فرمایا اور ہدایت عطا فرمائی۔ انسان کے لیے جس طرح سے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، سانس لینا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح سے انسان کے لیے ہدایت ضروری ہے۔ اگر انسان کو ہدایت نہ ملے تو یہ انسانیت باقی نہیں رہے گی اس کے اندر، اور جانوروں میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے ہدایت حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ ہدایت حاصل کہاں سے ہوگی؟ وہ قرآن پاک سے ہوگی اور حدیث پاک سے ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنتیں ہیں۔ ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، یعنی پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، تو اس وقت تک گمراہ نہیں ہوں گے، ہدایت پر قائم رہیں گے۔ ہدایت پر قائم رہنا، ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ ہر نماز میں ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہ دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالی ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ تو اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمیں ہدایت حاصل ہو اور ہم ہدایت پر قائم رہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا ایک طریقہ بتلایا کہ ہم علماء کرام سے علم حاصل کریں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو یادداشت والے علماء سے مسائل معلوم کر کے عمل کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پاکی حاصل کرنا فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ ایسے طریقے پر دے دیتے ہیں کہ ادا نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ روزہ ایسے طریقے پر رکھ لیتے ہیں جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں کوئی ایسی غلطی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے حج مکروہ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ اس کو کس طریقے سے ادا کیا جائے تو صحیح ادا ہوگا۔ یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اسی طرح جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، ان کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ فلاں فلاں گناہ کے کام ہیں، اللہ نے ان سے ہم کو منع فرمایا ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا یہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا درجہ فرض کفایہ کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جس شخص کو قرآن پاک پڑھنے کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے کا وقت نہیں ملا، دعا کرنے کا وقت نہیں ملا، تو میں اس کو جتنا دعا کرنے والوں کو دوں گا اس سے زیادہ میں اس شخص کو دوں گا جو کہ قرآن پاک پڑھنے میں مشغول رہا اور قرآن پاک کی مشغولیت کی وجہ سے اس کو دعا کرنے کا وقت نہیں ملا۔
تو اللہ جل شانہ کی نظر میں قرآن پاک پڑھنے والوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، فرشتے پر بچھاتے ہیں طالب علموں کے لیے۔ طالب علموں کا اتنا اونچا درجہ ہے، اس لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم طالب علم بنیں۔ اگر طالب علم نہیں بن سکتے تو طالب علموں سے محبت کرنے والے بنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کن عالما، عالم بنو۔ اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، او متعلما، طالب علم بنو۔ اور اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے او مستمعا، سننے والے بن جاؤ، علماء کے پاس بیٹھو، ذکر سنو، وعظ سنو، نصیحت سنو، دین کی باتیں سنو۔ اور فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے او مستمعا او محبا، تو علماء سے محبت رکھنے والے بن جاؤ، طالب علموں سے محبت رکھنے والے بن جاؤ۔ اور یہ فرمایا ولا تکن خامسا والا فتہلک، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہ پانچواں کون شخص ہوگا؟ جو نہ عالم ہو، نہ طالب علم ہو، نہ سننے والا ہو، نہ علماء سے اور طالب علموں سے محبت رکھنے والا ہو۔ ایسا پانچواں شخص جو نفرت کرنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے اور ان سے بغض عداوت رکھنے والا ہے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا شخص جو ہے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں بھی اس کو سزا ملے گی۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم علماء کرام سے تعلق رکھیں، دوستی رکھیں، محبت رکھیں۔ علماء کرام سے بڑھ کر اللہ کا ولی اور کون ہوگا؟ جو کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور وہ طلباء جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آ جاتے ہیں اور مدرسے میں رہتے ہیں، روکی سوکھی روٹی کھا کر کے یہاں پر گزارا کرتے ہیں، لیکن علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، تفسیر سیکھ رہے ہیں، حدیث پاک سیکھ رہے ہیں، حدیث پاک کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، تفسیر سیکھ رہے ہیں، فقہ سیکھ رہے ہیں، مسائل معلوم کر رہے ہیں، تو ان سے بڑھ کر اور کون ولی ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث قدسی کے اندر فرمایا ہے اللہ جل شانہ نے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ جس سے اعلان جنگ فرمائے اس کو کون بچانے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ دنیا میں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم خود بھی دین پر عمل کریں، اور جو لوگ دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان سے بھی ہم دین سیکھیں اور ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کو سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور وہ علماء کرام کے پاس بیٹھنے سے سیکھا جائے گا، علماء کرام کی قدر کرنے سے سیکھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے جاتے تھے، اور جو لوگ دکانوں پر تجارت کر رہے ہیں ان سے پوچھتے تھے تم نے تجارت کے مسائل سیکھ لیے؟ اگر نہیں سیکھے تو فرماتے تھے جاؤ علماء کے پاس بیٹھو، مسائل سیکھ کر کے آؤ، اس کے بعد دکان پر بیٹھنا۔ یہی طریقہ ہے کہ پہلے علماء کے پاس حاضر ہوں، مسائل معلوم کریں، اس کے بعد سیکھیں۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں اگر شادی ہوتی ہے تو ہم بڑی بوڑھی عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اپنے خاندان میں کون کون سی رسمیں ہوا کرتی تھی وہ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم بھی کریں۔ اس کے بجائے ہم کو علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اور علماء کرام سے مسائل معلوم کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے، نکاح کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس کے بعد میں بھی ساتھ رہنے کے لیے کیا کیا مسائل ضروری ہیں، تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے خوشگوار زندگی گزاریں اور خوشگوار طریقے سے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کریں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہیں۔ اور پھر خدا نہ خواستہ اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو اس وقت بھی علماء کرام کے پاس پہلے آنا چاہیے،
کہ اگر ہمارے اندر نا اتفاقی ہو گئی، انبن ہو گئی، تو ہم کس طرح سے آپس میں چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لوگ عام طور پر پہلے خود طلاق دے دیتے ہیں اپنی مرضی سے، اور پھر کہتے ہیں ارے صاحب وہ تو میں نے غصے میں دے دی تھی اور ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ علماء کرام کے پاس بعد میں آتے ہیں، پہلے علماء کرام سے معلوم کریں، ان سے مشورہ کریں کہ ایسے حالات ہیں، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ علماء کرام بتلائیں گے کہ طلاق سے پہلے بھی بیوی کی اصلاح کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو ہم کو بتلائے گئے ہیں شریعت کے اندر، اس طریقے سے ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنی حالت بھی سدھاریں اور اپنے گھر والوں کی حالت بھی سدھاریں۔ ہو سکتا ہے کہ علماء کرام کے پاس مشورے کرنے سے ہمارے بہت سے گھر بگڑنے سے بچ جائیں اور طلاق کی نوبت نہ آئے اور ہم ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے والے بن جائیں۔ تو علماء کرام سے استفادہ کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔